روح القرآن آن لائن انسٹیٹیوٹ پاکستان اور بیرونی ممالک میں رہنے والوں کے لیے قرآن و حدیث سیکھنے کا سنہری موقع۔ بچوں کی اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ درست عقائد اور سیرت و کردار کی تعمیر پر خصوصی توجہ دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ہم نظر بد کا قرآنی علاج بتاتے ہیں۔ سامعین، نظر بد وہ خطرناک مرض ہے جو اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں۔ نظر بد کی وجہ سے انسان پہاڑ سے بھی نیچے اتر آتا ہے، مطلب یہ کہ عروج زوال میں بدل جاتا ہے۔ نظر بد کا علاج کرتے رہنا چاہیے، اپنا بھی اور اپنے بچوں کا بھی اور اپنے گھر والوں کا۔ نظر بد کا علاج کیا کریں۔ نظر بد کی وجہ سے کاروبار بھی ختم ہو جاتا ہے، صحت بھی خراب ہو جاتی ہے اور معاملات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ نظر بد کو جادو اور جنات سے بھی خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ نظر بد کو چھوٹی مرض نہ سمجھیں، چھوٹی بیماری نہ سمجھیں۔ اب ہم نظر بد کا عمل بتانے سے پہلے ایک خوبصورت حدیث پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا علم ہو، اس کی حیثیت کا علم ہو کہ یہ کتنی خطرناک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے دونوں نواسوں کی وجہ سے پریشان بیٹھے تھے، غمگین بیٹھے تھے۔ جبریل امین دعا لے کر آئے اور کہا، یا رسول اللہ، یہ دعا پڑھ کر ان پہ دم کر دیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے اپنے دونوں نواسوں کا علاج کیا نظر بد کے حوالے سے۔ مگر یہاں پہ وہ دعا بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ قرآنی وظیفہ بتاتا ہوں نظر بد کے لیے۔ نظر بد کا توڑ سورہ ہمزہ سے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، قرآن کریم کے پارہ نمبر 30 میں ہے۔ اس مبارک سورت کو 11 دفعہ پڑھیں، پانی دم کر کے پلا دیں۔ بچے کو نظر بد ہے، بچے کو پلا دیں، بچی کو ہے تو اس کو پلا دیں۔ اور اگر اپنے لیے محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو نظر بد لگ گئی کسی بھی وجہ سے، کاروبار میں ترقی کی وجہ سے یا اچھے نمبروں کی وجہ سے یا پھر حسن کی وجہ سے یا پھر خوبصورت آواز کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نظر بد کا شکار ہیں، تو آپ پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں۔ 11 مرتبہ سورہ ہمزہ پڑھ لیا کریں پانی پہ اور پانی پی لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے بگڑے معاملات دوبارہ بہتر ہونے لگیں گے، آپ کے کاروبار کی بندش ٹوٹ جائے گی، اور اگر کاروبار نہیں چل رہا، رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں تو وہ رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ اور اگر آپ بیمار ہیں، صحت خراب ہو گئی ہے، جسمانی طور پہ آپ کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اس مبارک عمل کی برکت سے تندرست ہو جائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔